اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذی الحج کے آپ کے سامنے آج فضائل بیان کیے جائیں گے۔ 6 فضائل۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں اور 10 راتیں؟ ان کی تفسیر میں امام بغوی اپنی تفسیر بغوی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اس سے مراد ہیں۔ فضائل ذی الحجہ کے فضائل میں سے جو دوسری فضیلت ان دنوں کی وہ یہ ہے، ان 10 دنوں کے ساتھ حج کے مہینوں کا اختتام ہوتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں جن میں حج کا اختتام ہوتا ہے، اور باقی 11، 12، 13 ایام تشریق کی جو 3 راتیں ہوتی ہیں مینا میں گزارنی، ان 13 تاریخ تک ذی الحج کی کنکریاں مار کر اگر طواف زیارہ نہیں کیا 10 کو تو وہ بھی ان 3 راتوں میں 3 دنوں میں کر سکتے ہیں۔ 13 ذی الحج تک حج کے تمام مناسک پورے ہو جاتے ہیں اور حجاج کرام اپنے وطنوں پر الوداعی طواف وداع کر کے اپنے وطنوں میں واپس لوٹتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں اور آگے ایام تشریق کے 3 دن ملا لیں تو اس کے ساتھ حج کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس مہینے کو، ان 10 دنوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان میں حج کا اختتام ہوتا ہے۔ نمبر 3، ان 10 دنوں میں اللہ نے اپنے ذکر کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا کہ لوگوں ان دنوں میں میرا خاص ذکر فرماؤ، ذکر کرو۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا معلوم دنوں میں اللہ کا نام جو ہے یاد کریں۔ وہ معلوم دن کون سا ہے؟ ابن عباس کا قول حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحج کے 10 دن مراد ہیں۔ اس سے صحیح بخاری کتاب العیدین۔ ان دنوں کی چوتھی فضیلت یہ ہے، ان دنوں میں کیا جانے والا اچھا کام اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ ان دنوں میں جو بھی نیکی کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کی بنسبت زیادہ محبوب اور اچھی ہوتی ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل باقی دنوں کی بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیحات، تحلیلات و تمجیدات، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے۔ اور عشرہ ذی الحج کے فضائل میں سے 5ویں فضیلت یہ ہے، ان 10 دنوں میں 9واں دن ایسا ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کی تکمیل فرمائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ تو یہ دین کی تکمیل کا جو معاملہ تھا، ان 10 دنوں کے 9ویں دن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل فرمائی۔ اور اس 9ویں دن کے اندر کی یہ بھی فضیلت ہے، رب العالمین نے فرمایا کہ جتنا میں اس دن یعنی عرفہ کے عرفات کے دن لوگوں کو جتنا میں جہنم سے آزاد کرتا ہوں اتنا میں کسی اور دن میں آزاد نہیں کرتا۔ حدیث سے مسلم کے اندر ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، یہ صحیح مسلم کتاب الحج میں حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا یوم عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اتنا اور کسی دن میں نہیں کرتے۔ اور عشرہ ذی الحج کے فضائل میں سے 6ٹھی فضیلت یہ ہے، اس کا آخری 10واں جو دن ہے وہ یوم النحر ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ دنوں میں سے سب سے افضل اور فضیلت والا دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے 10 ذی الحج کا، اور اس کے بعد یوم القر سے مراد 11 ذی الحج کا دن ہے، تو جس میں حجاج مینا میں ٹھہرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے۔